حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کے چنے ہوئے۔ آپ کا کوئی والدین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان کے طور پر پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اول بشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنات میں سے تھا اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر بیٹھا، اسی وجہ سے وہ شیطان بنا اور لعنتی قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور یہ علم فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ہوا علیہ السلام حضرت آدم کی بیوی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جنت میں رکھا اور فرمایا کہ اس میں جہاں چاہو رہو اور کھاؤ، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ آپ کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ہوا بھی زمین پر اتاری گئیں۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا جزیرہ نما ہند کے علاقے بڑی اسراندیپ میں اور حضرت ہوا جدہ موجودہ سعودی عرب میں اترے۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں، ان میں سے مشہور بیٹے حابیل اور قابیل ہیں۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ آپ کو اللہ نے وحی عطا فرمائی اور دین اسلام کی بنیاد آپ کے ذریعے رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال عمر پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کی قبر سری لنکا جبل ابو قبس مکہ کے قریب بیت المقدس میں بتائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام یہی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس بڑیے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور نیکی و سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے۔